میں بڑی دیانتداری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ میں نے آپ کو بلانا ہے، آپ کو تکلیف دینی ہے، کیونکہ میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں جن کے ساتھ یہ ہر 6 مہینے سال کے بعد ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ اور یہ جتنے بھی میرے مہربان ہیں، چاہے وہ صحافت میں ہیں، چاہے وہ سیاست میں ہیں، چاہے وہ کاروبار میں ہیں، چاہے وہ جہاں پر بھی ہیں، ان کو میری باقی شاید کوئی چیز نظر نہیں آتی، صرف یہ چیز نظر آتی ہے کہ ہم نے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا جس پہ ہم کسی کی پگڑی اچھال سکیں اور کسی کی عزت اچھالنے کی کوشش کر سکیں۔ یہ بچیاں، یہ کوئی تقریباً 25,000 سے زیادہ طالبات ہیں جو اسلامیہ یونیورسٹی میں اس وقت زیر تعلیم ہیں۔ ایک طارق بشیر چیمہ کو زیر کرنے کے لیے ان 25,000 طالبات کی قسمت سے، عزت سے، ان کے والدین کی عزت سے کھیلنے کی کوشش کی گئی۔ ہوتا ہوگا، میں یہ نہیں کہتا کہ یونیورسٹی پاک صاف تھی، بالکل نہیں، یونیورسٹی میں بھی بہت گند پھیلا ہوا تھا، اور یہ وائس چانسلر صاحب کی اور ان کی انتظامیہ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ اس گند کو صاف کرتے، اس پہ نظر رکھتے، سیکیورٹی پرووائڈ کرتے بچیوں کو، اور اس معاملے کو اس طریقے سے چلاتے کہ کسی کی انگلی نہ اٹھتی۔ لیکن بدقسمتی سے یہاں پر مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بعض لوگوں نے اس حد تک بھی کوشش کی کہ کوئی نام و نشان نہیں تھا ہمارا۔ آپ بات کریں نا جی، آپ کیوں نہیں بتاتے کہ وفاقی وزیر نے آپ پہ پریشر ڈالا ہے؟ آپ بتائیں نا، آپ پلیز بات تو کریں نا، آپ بتائیں لوگوں کو کہ وفاقی وزیر نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے۔ بھائی یہ کیا صحافت ہے، یہ کیا سوال و جواب ہے؟ اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے، کسی کے پاس کوئی ویڈیو ہے، کسی کے پاس کوئی اور، لا کر میرے منہ پہ ماریں۔ پارسا بنتے ہو، یہ لو، یہ تمہارے بیٹے کی کرتوتیں۔ میں نے تو بھائی زندگی میں کبھی ایسا ووٹر سپورٹر قبول نہیں کیا، میں ان کو اپنے کیمپ سے نکال دیتا ہوں۔ اب اگر آ کر یہ اس طریقے سے اس سسٹم کو چلانے کی کوشش کی گئی ہے یا چلایا گیا ہے، تو اب یقین جانیے مجھے آج تیسرا دن ہے، میں اتنے والدین کے کوسچنز کو جواب دے چکا ہوں کہ چیمہ صاحب اب ہماری بچیاں کہاں جائیں گی، اب ہمارا کیا بنے گا، کیا ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر کچھ لوگوں کا پھر 2 ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹس ہیں۔ ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ جی یہ غلط ایکشن ہوا ہے، ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ جی بڑا اچھا ایکشن ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ ایکشن نہ لیا جاتا، تھوڑا سا آپ اس حوالے سے سوچیں، 1 منٹ کے لیے آپ بھول جائیں کہ آپ کا صحافت سے تعلق ہے، میں بھول جاؤں کہ میرا سیاست سے تعلق ہے، ایک لمحے کے لیے آپ یہ سوچیں کہ یہ ہماری بچیاں ہیں، ہماری کچھ لگتی ہیں، جو ماں باپ ان کو بھیجتے ہیں ان کو ہم پر تکیہ ہوتا ہے، امید ہوتی ہے۔ میری اطلاع ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، 4-5 پروفیسر ہیں جو اس گینگ، جن پر مشتمل یہ گینگ تھی، جو میری اطلاع ہو سکتا ہے غلط ہو، میں وثوق سے اس طرح کی بات نہیں کرتا، اور انہوں نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا میں اس ڈیٹیل میں جانا ہی نہیں چاہتا یار، ہماری بچیاں ہیں، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا واللہ باخدا۔ ہاں میں ایک مجرم ہوں، ملزم ہوں، مجھے پکڑا گیا ہے، وہ قابو آ گیا ہوں میں، او ہو مطلب ایسا قابو آیا ہوں، میرے سے پوچھ لو یار میری صدائی جس طرح لینی ہے، مجھے تو یہ توقع تھی کہ آپ ساری زندگی سے میرے واقف ہو، کم از کم یہ دوائی میرا بدترین مخالف بھی دے دے گا کہ یار اس تماش کے لوگ نہیں ہیں یہ، لیکن نہیں، وہ بہرحال اپنی قسمت ہوتی ہے۔ تو جی بلوچ صاحب کہ بھائی یہ ہمارے نمائندے ہیں اور یہ ہمارے لیے آواز اٹھائیں گے۔ اگر یہ 6 مہینے سال یہ سلسلہ اور چلتا رہتا اسی طرح جس طرح یونیورسٹی میں چل رہا تھا، تو اس کی بریک کہاں لگنی تھی تو اس حوالے سے سوچ لیتے ہیں۔ تماشا لگا ہوا ہے، کسی کو فکر نہیں ہے ان طالبات کے مستقبل کی، کسی کو فکر نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہماری جامعہ ہے،
60-65 سے زیادہ طالب علم زیر تعلیم ہے یہاں پر، اور کسی ایک سیاستدان کو توفیق نہیں ہوئی۔ میں یہ چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور آپ سب کو علم ہے اس بات کا کہ انہوں نے 1 روپے کی کنٹریبیوشن اس اسلامیہ یونیورسٹی میں کی ہے۔ یہ صرف میں تھا جس نے یہ سڑک بھی اسلامیہ یونیورسٹی تک لے کر گئی، اس کے بعد حاصل پور والی سڑک تو بہت بعد میں شروع ہوئی، یہ سڑک اسلامیہ یونیورسٹی تک میں نے پہنچائی۔ اور جو میرے ذمہ، وہ ڈاکٹر کون تھے، وہ بلال صاحب تھے، کون تھے وہ بلال خان، انہوں نے جو مجھے حکم دیا اپنی درسگاہ سمجھ کر پورا کیا۔ اور مجھے کتنے دکھ کے ساتھ ہے کہ کسی کو یہ بھی، بس طارق چیمہ بھاگ گیا، طارق چیمہ چھپ گیا، طارق چیمہ کو مناظرے کا چیلنج دے دیا، طارق چیمہ کو ہم نے یہ کر دیا۔ بھائی مجھے نہیں لگ رہا، بھائی کس چیز کا مناظرہ کروں میں، کس چیز کا مناظرہ کروں؟ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو لاؤ پلیز۔ میں آپ سب دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو مجھے بتائیں، خدا کے لیے مجھے بتائیں۔ مجھ پر ایسا یار اتنا تو سوچ لیا ہوتا، میں نے اس ضلع کی، میں نے اس علاقے کی خدمت کی ہے۔ آپ چند لوگوں کو چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر آپ نے چند لوگوں کے کہنے پر میری عزت اچھالنے کی کوشش کی، میری پگڑی اچھالنے، کس لیے یار؟ تو وجہ تو بتاؤ، تو وجہ بتاؤ۔ کیا یونیورسٹی میں جو طالبات جاتی ہیں وہ میری کچھ نہیں لگتی؟ کیا میں نے اپنے کسی عزیز کو، بیٹے کو گولی مارو آپ، میں نے کسی عزیز کو یہ جرأت دی ہوئی ہے کہ وہ یونیورسٹی میں جا کر اس طرح کی حرکات کرے؟ یا آپ نے اس طرح کی بات سنی ہے میرے بارے میں؟ آپ نے ایک دفعہ تو مجھ سے پوچھا ہوتا یار، ایک دفعہ فون کر لیا ہوتا، ایک دفعہ یہ کہا ہوتا کہ چیمہ صاحب یہ بات چل رہی ہے آپ کا، اس پہ کیا؟ میں نے موقف نہیں دینا تھا۔ لیکن جب ایک تماشا لگ گیا کہ جی بھاگ گیا جی، چھپ گیا جی، یہ ہو گیا جی، فلاں ہو گیا، پھر میں نے کہا کم از کم آپ یہاں کی لوکل میڈیا ہو، آپ مجھے جانتے ہو، میں آپ لوگوں کو جانتا ہوں، میں کم از کم آپ کو یہ بتاؤں کہ بھائی اس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، واللہ باخدا نہ اس کا سر ہے نہ پاؤں۔ میں ابھی بھی آپ کو یہ میں نے حد تک عزت کا دعویٰ کر دیا کچھ صحافیوں پر میں ایک آدھ دن میں میرے وکیل لیگل نوٹس بھیج دیں گے۔ بھائی آئے نا، ثبوت لائیں، ثبوت لائیں۔ یہ روز کا تماشا، روز کبھی جوتیاں کھاتے ہیں، کبھی مار کھاتے ہیں، کبھی تماشا لگواتے ہیں اپنا، رات کو چینل کے اوپر بیٹھ کر یہ بن جاتے ہیں کہ ان سے بڑا انٹلیکچوئل کوئی نہیں ہے۔ لوگوں کی عزت اچھالنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے انہوں نے، لوگوں کی عزتیں اچھالنے کے لائسنس ملے ہوئے ہیں ان کو،